عزیز دوستو، گزشتہ نشست کے اختتام پر ہم نے مختصراً اس بات کا جائزہ لیا تھا کہ انسان جوہر قابل کیسے پیدا کر سکتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو کیسے سنوار سکتا ہے، اور یہ کہ تقدیر پر اقبال کا نقطہ نظر کیا ہے۔ چوتھی نشست میں ہم مزید دو بند مطالعہ کریں گے۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ جو غیبی آواز آئی تھی، اب وہ آواز کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کے حالات ایسے ہو گئے، ہاتھ بے زور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بتگر ہیں، تھا براہیم پدر اور پسر آزر ہیں، بادہ آشام نئے، بادہ نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا، بت بھی نئے، تم بھی نئے۔ ہاتھ بے زور ہونا یعنی ہاتھوں میں طاقت ختم ہو جانا، بازوؤں میں طاقت ختم ہو جانا۔ تو مطلب یہ ہے کہ مسلمان بحیثیت مجموعی، مسلمانوں کی غالب اکثریت جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہے، کیونکہ وہ عیش پسند اور آرام پسند ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مشقت کی اور جفا کشی کی زندگی اور طور طریقے چھوڑ دیے ہیں۔ جیسے اقبال نے ایک اور مقام پر کہا کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ الحاد کا لفظی معنی ہے پھر جانا۔ یہاں اس سے اصطلاحاً اس سے مراد ہوتا ہے اسلام سے پھر جانا۔ تو دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس کے عقائد سے پھر جانے کو الحاد کہتے ہیں، اور جو الحاد کا مرتکب ہو اسے ملحد کہتے ہیں۔ خوگر یعنی عادی، تو مسلمانوں کی اکثریت جو ہے ان کے دل دماغ الحاد کے عادی ہو گئے ہیں، یعنی دین اسلام کی تعلیمات میں عیب نکالنا، اس میں نکتہ چینی کرنا، اس بات کے عادی ہو گئے ہیں مسلمان۔ اور یہ بات کہاں سے آئی مسلمانوں میں؟ مغربی تعلیم سے، کیونکہ جب مذہبی تعلیم، اسلامی تعلیم کی بنیاد نہ رکھی جائے تو کالج اور یونیورسٹی میں دنیاوی تعلیم جو ہے وہ انسان کے دل میں دین مخالف جذبات پیدا کر دیتی ہے، اکثر و بیشتر۔ تو اس کے بہت سے ذرائع آج کل ہیں، ان میں سے ایک مثال ہم آپ کو دیں گے کہ ذریعہ ابلاغ جو ہے، میڈیا، ذرائع ابلاغ، یہ ان الحاد کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور الحاد کا سرچشمہ بن چکا ہے آج کے دور میں۔ یہاں چند خود ساختہ دانشور ایسے بیوقوفانہ خیالات پیش کرتے ہیں کہ اکثریت ان میں سے سائنس کو ایسے پیش کرتی ہے جیسے یہ اسلام کی مخالف ہو، حالانکہ کوئی بھی دین سائنس کے ساتھ متضاد یا متنازع نہیں ہوتا، کیونکہ دین کا دائرہ کار الگ ہے اور سائنس کا دائرہ کار بالکل جدا ہے، علیحدہ ہے۔ بہرحال یہ موضوع بہت تفصیل کا متقاضی ہے۔ دوسرے مصرعے میں کہتے ہیں امتی، امت سے نکلا ہے۔ امت کا لفظی معنی ہے گروہ، ملت، قوم۔ تو امت سے مراد ہے کہ وہ قوم، وہ گروہ جس کی طرف کوئی پیغمبر بھیجا جاتا ہے۔ تو اصطلاحاً تمام مسلمان جو ہیں وہ امت محمدیہ ہیں۔ تو اس میں ذرا تفصیل اس طرح سے ہے کہ چونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین ہیں اور ان کی نبوت و رسالت تمام دنیا اور تمام آنے والے زمانوں کے لیے ہے، تو مسلمانوں کو ہم کہیں گے امت اجابت، کہ جنہوں نے ان کے پیغام کو سنا اور اسے
مان لیا، اور مسلمانوں کے علاوہ جو غیر مسلم ہوں گے انہیں کہا جائے گا امت دعوت، کہ اسلام کی دعوت تمام لوگوں کو شامل ہے، کیونکہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک قوم کی طرف نبی بنا کر نہ بھیجے گئے تھے بلکہ تمام مخلوقات کی طرف بھیجے گئے۔ رسوائی یعنی رسوا کر دینا، بدنام کر دینا۔ تو آج آپ دیکھیں اکثر امتی مسلمانوں کی اکثریت جو ہے ان کے کام اور ان کے کارنامے ایسے ہیں کہ دیکھنے والا وہ یہ کہتا ہے کہ کیا ان مسلمانوں کے پیغمبر کی ایسی تعلیمات ہیں؟ یعنی مسلمان بالواسطہ اپنے پیغمبر کی رسوائی کا باعث بن رہے ہیں۔ اس کے دو پہلو ہیں کہ عام مسلمان وہ اخلاق سے ایسے گر گئے کہ غیر مسلم دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ اسلام میں اخلاقیات کی ایسی ہی تعلیم دی گئی ہے، اور دوسری طرف جو مسلمان حکمران ہیں ان میں دینی غیرت اور دینی حمیت بالکل ختم ہو چکی ہے۔ چنانچہ اہل مغرب کبھی ہمارے پیغمبر کے خاکے بناتے ہیں اور کبھی نعوذ باللہ قرآن کو جلانے کے مقابلے کرتے ہیں، لیکن مسلمان حکمران کوئی ایک دو کے علاوہ باقی مسلمان حکمران جو ہیں وہ زبانی بیان دینا بھی ضروری نہیں سمجھتے۔ تو یہ مسلمانوں کے اجتماعی حالات ہیں۔ بت شکن بت توڑ دینے والا اور بت گر بت بنانے والا، یعنی جو گزشتہ زمانوں کے مسلمان تھے بہادر، وہ بت شکن تھے، انہوں نے شرک و کفر کے خلاف تلوار اٹھائی، اور اب جو ہیں آج کے مسلمان وہ بت گر ہیں، وہ خود بت بنا رہے ہیں۔ انہوں نے بہت سے بت بنا رکھے ہیں جیسے دولت کا اور اسی طرح دنیاوی جاہ و جلال کا بت، تو وہ ان دنیاوی بتوں کو مذہب سے دین سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ تو بت شکن تو چلے گئے اور باقی جو مسلمان ہیں یہ بت گر ہیں اور کافروں کی مدد اور تعاون کر رہے ہیں دین اسلام کی جڑ اکھاڑنے میں۔ تھا براہیم پدر، براہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، اور شعری ضرورت کے تحت الف کے بغیر بھی یہ مروج ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام مسلمانوں کے آباء و اجداد میں سے ہیں، مانوی آباء و اجداد میں سے، اور بہت سے اہل عرب کے حقیقی آباء میں سے ہیں۔ تو ابراہیم جیسے تو باپ ہیں مسلمانوں کے جو بت شکن تھے، لیکن اب جو پسر یعنی بیٹے رہ گئے ہیں وہ سب کے سب آزر ہیں۔ آزر ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام تھا، اور وہ بت بنا کر بیچا کرتا تھا، تو اس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ مشہور ہے کیونکہ اس کا ذکر قرآن حکیم میں کیا گیا ہے، اور مورخین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا اور آزر ان کے چچا کا نام ہے، اور اہل عرب کا محاورہ ہے کہ چچا کے لیے بھی باپ کا لفظ بول دیتے ہیں، جیسے قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا والد کہا گیا، باپ، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے باپ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے چچا ہیں۔ بادہ شام نئے، یعنی شراب پینے والے اب نئے لوگ ہیں، اور بادہ نیا یعنی شراب بھی نئی ہے، اور خم یعنی شراب پینے کا برتن یا جام وہ بھی نیا ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ مسلمانوں کے تمام طور طریقے بدل چکے ہیں۔ جو گزشتہ مسلمانوں کے
کی روایات تھیں، ان کا تمدن تھا اور ان کی دینی حمیت تھی اور دینی غیرت تھی، وہ تمام چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اور آج کل کے مسلمانوں نے نئی روایات اپنا لی ہیں اور نئے طور طریقے ہیں۔ وہ نئے طور طریقے کیا ہیں کہ پہلے مسلمانوں کا مشغلہ تھا بہادری، جنگ جوئی، اور اسی طرح علم حاصل کرنا، جفا کشی اور محنت پر آمادہ رہنا، اور دین اسلام کے لیے مخلص جذبات رکھنا۔ اور جبکہ آج کے دور میں مسلمانوں نے نئے طور طریقے اپنائے ہیں کہ وہ بھی اہل مغرب کی طرح بہت سے فضول کاموں میں لگ گئے ہیں، جیسے ڈرامے، فلمیں، یورپی تہذیب کی نقل کرنا، پھر فرقوں میں بٹ جانا، اور پھر اسی طرح دیگر فضولیات، جیسے تمام دن اور رات میں بہت سے مسلمان صرف سیاسی گفتگو پر اکتفا کرتے ہیں، تو وہ سیاست کو جھوٹ نہیں سمجھتے۔ اسی طرح ڈرامے اور فلموں میں مشغول رہنا، تو یہ نئے طور طریقے ہیں جنہوں نے مسلمان کو اسلام سے دور کر دیا ہے۔ تو اسی کے تسلسل میں دوسرا مصرع ہے کہ حرم کعبہ نیا، بت بھی نئے، تم بھی نئے۔ تو مسلمانوں نے نیا قبلہ بنا لیا ہے اور نئے بت بنا لیے ہیں اور خود بھی بدل چکے ہیں۔ تو وہ نئے بت آپ نے دیکھا کیسے ہیں کہ بہت سے لوگ اسلام سے زیادہ اپنی سیاسی وابستگی کو اہمیت دینے لگے ہیں۔ بہت سے جو مسلمان ہیں وہ اپنے پیشے کے ساتھ اس طرح وابستہ ہو گئے کہ انہوں نے دین کے اصولوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ خاص طور پر جو خود ساختہ دانشور ہیں، ہمارے صحافی ہیں، یا بہت سے اور دانشور، فلمیں بنانے والے لوگ، ڈرامے بنانے والے لوگ، وہ کہتے ہیں کہ ہر فن کی اپنی روایات ہیں اور اسلام کی تعلیمات کو انہوں نے یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ صحافی خاص طور پر، اسی طرح سیاست دان، انہوں نے اسلام کے اصولوں سے بالکل روگردانی اختیار کر لی ہے۔ تو آپ دیکھیں آزادی صحافت کے نام پر کیسے کیسے فتنوں کو ہوا دی جاتی ہے کہ آزادی افکار، حالانکہ اقبال نے کہا وہ فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ تو کوئی ان صحافیوں سے کہے کہ تمہیں سوال کرنے کا جو حق کسی نے دیا، تو تم مغربی ممالک میں جا کر ذرا ہولوکاسٹ کے خلاف کوئی آواز کیوں نہیں اٹھاتے، تو اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ وہاں انہیں آزادی افکار نہیں، وہاں وہ کہیں گے کہ ہم جس ملک میں ہیں وہاں کے قانون کی پاسداری ضروری ہے، لیکن پاکستان جیسے ملک میں، پھر اسی طرح اسلامی ممالک میں، وہ روشن خیالی کا اور دین مخالف پروپیگنڈے کا بہت پرچار کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اہل مغرب سے رقم لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ بھی دن تھے کہ یہی مایہ رعنائی تھا، نازش موسم گل لالۂ صحرائی تھا، جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا، کبھی محبوب تمہارا یہی ہر جائی تھا، کسی یک جائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ وہ بھی دن تھے، یعنی ماضی کا ایسا بھی دور تھا کہ یہی دین اسلام مایہ رعنائی تھا، کہ یہ تمہارے لیے فخر کا باعث تھا، لوگ مسلمان ہونے پر فخر کرتے تھے۔ یعنی جب اسلام اور اہل اسلام دنیا کو علم کی روشنی دکھا رہے تھے اور ہدایت پھیلا رہے تھے اور لوگوں کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار رہے تھے، تو یہی مسلمان ہونے پر فخر کرتے تھے۔
اور نازش موسم گل، موسم گل یعنی بہار کا موسم، یہاں مراد ہے کہ اسلام کے عروج کا زمانہ، اس زمانے کا جو فخر تھا، نازش ناز کرنے کا جو وجہ تھی وہ یہی لالۂ صحرائی تھا، یعنی ابتدائی مسلمان جو صحراؤں میں رہتے تھے، صحرا نشین تھے، تو اسلام کو ان صحرا نشینوں پر فخر تھا اور مسلمانوں کو، صحرا نشینوں کو اپنے دین اسلام پر فخر تھا۔ جو بھی مسلمان تھا اس زمانے میں وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتا تھا، اللہ کا سودائی تھا، تو اللہ رب العزت سے وہ شدید محبت کیا کرتے تھے، جیسے قرآن حکیم میں ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ کبھی محبوب تمہارا یہی ہرجائی تھا، ہرجائی کہتے ہیں بے وفا کو۔ تو نظم شکوہ میں اقبال نے کہا تھا کہ بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہرجائی ہے، مسلمانوں نے، آج کے مسلمانوں نے یہ شکوہ کیا تھا، تو اس کے جواب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آج تم قدرت خداوندی کو سمجھ رہے ہو کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہے، مخالف ہے، حالانکہ ماضی میں جب اسلام کے عروج کا زمانہ تھا تو تب اسی قدرت خداوندی کو تم محبوب سمجھتے تھے۔ آگے کہتے ہیں کسی یک جائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ ہرجائی کا متضاد لفظ ہے یکجائی، تو وہ کہتے ہیں اب تم کسی با وفا سے غلامی کا عہد کر لو، کہ اب تم کسی با وفا کی غلامی میں آ جاؤ۔ مراد اس سے ہے کہ پیغمبر اعظم و آخر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کی غلامی میں آ جاؤ، اور ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ تم اپنی مقامی نسبتیں چھوڑ دو کہ ہم کس قومیت کے ہیں اور کس ملت کے ہیں اور کس ملک کے رہنے والے ہیں اور کس شہر کے باسی ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ دو، ان وابستگیوں سے کنارہ کشی کر لو اور احمد مرسل کی ملت کو مقامی کر لو، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کو، اسی کو اپنا مقام سمجھو۔